بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی، اور اس وقت ہم کھڑے ہیں پارلیمنٹ کے بالکل اپوزٹ BNP بلوچستان نیشنل پارٹی کے نمائندگان نے یہاں پہ ایک علامتی دھرنا دیا ہوا ہے، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں BNP پارٹی کے وزیر اطلاعات سابقہ وفاقی وزیر آغا حسن بلوچ صاحب، تو ان سے ہم اس بارے میں جانتے ہیں کہ وہ یہ دھرنا کس لیے دیا گیا ہے۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج صبح سے یہ دھرنا دیا گیا ہے، کیا اس کو پہلے سے کوئی پلان کیا گیا تھا یا یہ بالکل کوئی ریسنٹلی آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے؟ دیکھیے جی، بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک پرامن بلوچستان کی تاریخ کا لانگ مارچ جو ورس سے کوئٹہ تک تھا، جو انتہائی کامیاب اور تاریخی ثابت ہوا، اس میں لانگ مارچ کی کامیابی کے بعد ہمارے پارٹی کے مرکزی صدر سردار اختر جان مینگل صاحب نے وہاں پہ اعلان کیا تھا کہ ہم جا کے پارلیمنٹ کے سامنے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے، تو اس دن کا فیصلے کے مطابق آج یہاں پہ دھرنا دی گئی ہے۔ صبح سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی پرامن دھرنا یہ چل رہا ہے، تو صبح کوئی ڈیسیجن لیا گیا تھا کسی اور جگہ کا؟ شاید پریس کلب کا۔ میں کل سے پرسوں سے رابطے میں ہوں جی، ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ، جی نیشنل اسمبلی کی اسپیکر کے ساتھ، جی اور انہیں میں بتانے کی کوشش کروں کہ جب ہمارے بلوچستان نیشنل پارٹی کے پریزیڈنٹ جو سابق MNA بھی ہے، جی وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے سابق، اسی طریقے سے میں وفاقی وزیر اور ہمارے اور دوست وفاقی وزیر اور دو MNA، 2 سٹنگ سینیٹرز اور 7 MPs ہم یہاں پہ آئے ہیں، اور جن میں شاید میل فیمیل سب شامل ہیں، تو ہم پرامن کریں گے۔ لیکن DC صاحب نے کل سے کافی کوشش کرا کہ بھی یہاں پہ دھرنا نہ ہو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم اسلام آباد کے پریس کلب کے سامنے دھرنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد کل جو ڈیسیژن انہوں نے لیا ہے، اس کے بعد جا کے صبح میں خود گیا 7 بجے وہاں پہ ہم گئے تھے، تمام ٹینٹس وغیرہ کنات وغیرہ لگا دیے تھے، لیکن بدقسمتی سے جب ہم یہاں پہ آئے، میں آیا مطلب مختصر یہ ہے کہ آپ کو جو ہرڈلز کوئٹہ کے اندر محسوس ہوئے وہ یہاں پہ بھی محسوس یہاں پہ زیادہ تھے، خوش ہوں زیادہ محسوس ہوئے، تو میں نے کہا کہ جی، پھر آئے آفیشلز نے مجھ سے بات کی کہ جی آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے کہا آپ لوگ اپنے کمٹمنٹ پہ ٹھہرے نہیں، رکے نہیں، آپ نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ہمیں اجازت دی، ہم نے ٹینٹس لگوائے، کنات لگوائے، تمام چیزیں مکمل کی، لیکن اس کا کیا صلہ میں ملا؟ چلیں سر، یہ تو ایک پروسیس آپ کا آج گزر رہا ہے، جو صبح سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جی کوئی ہائر اتھارٹی سے یا کوئی دوسری جو پاکستان کی بڑی پارٹیز ہیں ان کے کوئی نمائندگان آپ کے ساتھ کوئی یکجہتی کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں؟ جی، رضا ربانی صاحب آئے تھے، اور جمعیت اسلامی کے مشتاق صاحب سینیٹرز وہ آئے تھے، عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر ارباب صاحب آئے تھے، اور اسی طریقے سے جو سپریم کورٹس کے وکلاء وہ آئے تھے، سپریم کورٹ بار کے لوگ آئے تھے، اور اسی طریقے سے مختلف شخصیات یہاں پہ آئے اور مختلف شعبہ زندگی سے۔ سر ابھی یہیں پہ معاملات ابھی آپ کے رک جائیں گے یا آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور جگہ پہ بھی، کوئٹہ میں بھی یا دیگر سٹیز میں؟ جی، آپ تو جو پہلے جو احتجاجی شیڈول تھا، آج اس شیڈول کا آخری پروگرام یہیں پہ تھا، اس کے بعد دیکھیں گے جی، پولیٹیکل لوگ ہیں، جمہوری جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے ادارے ہیں، اسی مطابق چلیں گے۔ تو یہ پولیٹیکل آپ نے بولا لوگ ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کوئی اتھینٹسٹی نظر آ رہی ہے کہ الیکشن بالکل ڈیفینیٹلی ہونے جا رہے ہیں؟ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں الیکشن ہوں گے، اگر لاسٹ ٹائم پہ کوئی انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا تو کہہ نہیں سکتے، لیکن مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ آپ کو یہ فیلنگز آ رہی ہیں یا آپ کو کوئی اطلاعات ہیں کس طرح کا معاملہ؟ میں محسوس کروں، میں 1-2 میٹنگز میں بھی گئے، جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہے وہ کافی بولڈ ہیں، اور جو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے ارادے مضبوط ہیں۔ اور جو آپ کا مین مقصد ہے یہاں پہ اکٹھا ہونے کا، اس میں کوئی آپ کوئی رزلٹ اورینٹڈ یہ چیز ہو سکتی ہے، یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بہت
ایفرٹ کرنا باقی ہے؟ نہیں جی، بہت ایفرٹس کرنے باقی ہیں. آپ یقین جانیں یہاں پہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں. آج بلوچستان کے حالات پہلے سے کافی بہتر ہوئے ہیں. یعنی لوگ قومی ادارے میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، لیکن دانستہ طور پر ہمیں کوشش کی جا رہی ہے کہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب ہم دیوار سے لگیں گے تو آپ ایک سینئر صحافی بٹ صاحب، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا پوزیشن بنتا ہے. تو سر اس بات سے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ایک ایسا تاثر بھی آتا ہے کہ کیا بی این پی پارٹی جو ہے وہ کوئی پرسیپشن ہے یا کوئی اس میں واقعی حقیقت موجود ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ بی این پی پارٹی جو ہے یہ ایک محدود سطح کی پارٹی ہے اور یہ پاکستان سے علیحدگی کے لیے کوئی ایسے معاملات ہیں؟ نہیں جی، اگر میں بتاؤں، اگر ایسی بات ہوتی تو ہم پارلیمنٹ کے ممبر نہیں بنتے، ہم پروونشل اسمبلی میں نہیں آتے، ہم پارلیمنٹ کے ممبر نہیں بنتے، ہم سینیٹرز نہیں بنتے. تو ایک افواہ ان لوگوں کی طرف سے جو جن کو آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پاکستان کو متحد رکھنا جی ہاں، چاہتے ہیں، جن کو بی این پی فوبیا ہوا. ہمارے کوئی ایسے ارادے نہیں، یہ منفی پروپیگنڈا ہے، اور منفی پروپیگنڈے کے تو آپ سمجھتے کوئی علاج ہی نہیں ہے. لیکن ہماری جو جدوجہد ہے، پرامن طور طریقے ہیں، اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم آئین کی روح سے پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں. آغا صاحب بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ سن رہے تھے آغا صاحب کو. تو یہ مسنگ پرسن والا معاملہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بڑی دیر سے چل رہا ہے، اور اس کے بارے میں سیریس ایکشن لینا ہائر اتھارٹی کا ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہے. ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.